بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ آج میں ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور آپ یقیناً سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ وہ ہستی پاک ہے، جب وہ اپنی ظاہری حیات میں تھے تو تب بھی وہ اتنے سخی تھے اور اتنے مستجاب الدعوات تھے کہ کوئی سائل جب آتا تھا تو اس کو سوال کرنے سے پہلے ہی اس کو عطا کر دیا جاتا تھا۔ اور اپنے وصال پاک اور اپنی شہادت کے بعد آج بھی ان مشہد مبارک میں ان کے مزار پاک پہ یہ حال ہے کہ جو آدمی بھی کوئی دلی آرزو لے کر جاتا ہے اور جا کے ان کے مزار پاک پہ وہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو اس کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ بے شمار اس پہ جو محدثین اور بزرگان دین انہوں نے بہت کچھ اپنے ذاتی تجربات بیان کیے۔ میں اس وقت صرف ایک ہستی کا نام آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، حضرت امام حافظ محمد بن حبان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں طوس میں قیام کے دوران جب بھی مجھے کوئی مسئلہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آتی تھی تو میں امام رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ مشہد مبارک میں حاضری دیتا تھا۔ کہتے ہیں وہاں جا کے میں جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتا تھا، آپ کے توسل اور تصدق سے وہ میری دعا قبول ہو جاتی تھی۔ امام رضا علیہ السلام کون ہیں؟ ان کی عظمت اہل بیت اطہار میں سے ہیں آپ۔ ان کی عظمت کا اس سے اندازہ کر لیجئے کہ آپ کی دادی جان کا نام جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ مبارکہ تھی، ان کا اسم گرامی تھا حمیدہ خاتون۔ حمیدہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمیدہ بی بی اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کی شادی نجمہ بی بی سے کر دو، اس لیے کہ اس کے بطن سے مستقبل میں وہ بچہ پیدا ہوگا، وہ خوش بخت بلند نصیب بلند بخت پیدا ہوگا جو اہل زمین میں اس زمانے میں سب سے افضل ہوگا۔ لہٰذا ان کی دادی جان نے اپنے بیٹے کی شادی یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شادی نجمہ بی بی سے کر دی، اور شادی کے فوراً بعد ان کا نام تبدیل کر کے نجمہ بی بی سے طاہرہ بی بی جو تھا وہ رکھ دیا گیا تھا۔ امام رضا علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن مبارک میں جب تھے تو ان کی والدہ سیدہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ ہر وقت میرے بطن سے ذکر پاک کی، ذکر الہی کی آوازیں آتی تھیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کے سردار معروف کرخی کون ہیں؟ جو سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر سلسلے کے بزرگوں میں سے ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں 4 اولیاء میں ایسے ہیں جو ان کے علم میں تھے کہ جو جس طرح اپنی ظاہری حیات میں لوگوں کو فیض یاب کرتے تھے اور لوگوں کو عطا کرتے تھے، اپنے مزارات میں اسی طرح زندہ ہیں اور اسی طرح لوگوں کو فیض یاب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان میں سے 2 جو ہیں وہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث الاعظم ہیں۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ کوئی بندہ آتا جو آپ سے سوال کرتا، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین آپ کی بارگاہ میں آتے تو آپ ان کے جواب دیتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جناب یہ آپ کو اتنا بڑا مقام، حضرت معروف کرخی جو تھے، آپ کو میں یہاں یہ بتا دوں کہ یہ پہلے عیسائی تھے اور مسلمان ہوئے تھے، اور وہ امام رضا علیہ السلام کے دست اقدس پہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کو کیسے یہ مقام حاصل ہے، اتنے علوم آپ کو علم لدنی حاصل ہے، لوح محفوظ پہ ان لوگوں کی نظر ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنی دستار مبارک اتاری تو لوگوں نے دیکھا اس میں ایک پاپوش ہے، اس میں نالین ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ فرمانے لگے یہ امام رضا علیہ السلام کا ایک پاپوش مبارک ہے جس کو میں ہر وقت اپنی جو ہے دستار مبارک اس میں رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے تصدق سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے علوم عطا کیے ہوئے ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام جو تھے یہ وہ ہستی پاک ہے جو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کی طرف بلانا
اور برائی سے روکنا ہر شخص پر واجب ہے، معاشرے کے ہر فرد پر۔ اور فرماتے تھے کہ اگر لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ان پر ایسے ظالم اور جاہل لوگ مسلط ہو جائیں گے، برے لوگ مسلط ہو جائیں گے کہ پھر اس معاشرے کے صالح افراد، نیک لوگ بھی جو دعائیں کریں گے ان دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں کریں گے۔ تو اس لیے آج میں نے یہ واقعات اس لیے بیان کیے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارے سامنے کوئی جو ہے وہ کوئی غلط بات کر رہا ہو جو اسلام کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، تو کم از کم ہمارا فرض ہے، اگر ہم آگے بڑھ کے اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو ہم اپنی زبان سے ضرور یہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ بات جو ہے یہ غلط ہے اور اس سے باز آ جائیں۔ تو امام صاحب جو تھے، آپ کی اتنی کرامات مشہور ہیں، اتنی کرامات مشہور ہیں۔ مثلا میں صرف یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ مدینہ منورہ جانے کے لیے تیاری آپ کر رہے تھے، اور اس بات کو جو میں نے آپ کو عرض کی ہے یہ حضرت علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کرامات اولیاء میں لکھا۔ کہتے ہیں جب وہ مدینہ منورہ کے لیے بغداد سے روانہ ہوئے تو ہزاروں لوگ جو تھے وہ آپ کو الوداع کہنے کے لیے آئے، اور کہتے ہیں کہ آپ بغداد سے چل کر جب آپ کوفہ میں پہنچتے ہیں اور کوفہ کے دروازے پہ پہنچے تو سورج غروب ہو گیا تھا، شام ہو گئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک پرانی سی مسجد تھی بڑی، اس کے اندر آپ تشریف لے گئے اور ساتھ آپ کے جو خادمین تھے اور عقیدت مند لوگ تھے، وہاں آپ گئے اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ کوزے میں پانی لاؤ، میں نے وضو تازہ کرنا ہے۔ تو آپ نے کوزے میں پانی آیا، آپ نے وضو فرمایا تو وہاں ایک بیری کا درخت تھا جو پتہ نہیں کتنے عرصے سے سوکھا ہوا بالکل ایک تنا کھڑا تھا۔ آپ نے اس کے پاس بیٹھ کے وضو فرمایا۔ کہتے اس کے بعد آپ نے نماز ادا فرمائی، لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، آپ وہاں سے تشریف لے گئے، روانہ ہو گئے اپنے سفر پہ۔ جب آپ گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہی جو بیری کا درخت تھا، خشک تنا، وہ اتنا بڑا بیری کا درخت ہو گیا ہے اور اس پہ اتنا پھل لگ گیا ہے، اتنے بیر اس پہ لگ گئے اور بڑے بڑے بیر تھے اس پہ، اور بڑے شیریں بیر لگ گئے ہیں۔ لوگ بڑے اس پہ حیران ہوئے۔ تو جب لوگوں نے لے کے وہ بیر کھائے تو دیکھا اس کے اندر تو گٹھلی نہیں ہے، اور وہ اتنے شیریں تھے اور اتنے نرم تھے وہ کہ لوگ حیران ہو گئے اس بیر کو دیکھ کے۔ تو یہ آپ کی اتنی کرامات ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے آپ کی کرامات کا، انشاءاللہ تعالی پھر بیان کروں گا۔ چونکہ امام رضا علیہ السلام کا ذکر پاک اگر کریں، ان سے ایک حدیث جو مروی تھی، اگر اس کو آج کے دور میں بھی بیان کیا جائے اور اس کی سند کے ساتھ اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور یہ سند صرف بیان کریں، تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ پاگل آدمی کو وہ حدیث پڑھ کے سنائی جائے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے، اس کو صحت یابی عطا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔